نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ احقاف پڑھ رہے تھے، اس کے آیت نمبر 24 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ احقاف میں ہم قوم عاد کا واقعہ پڑھ رہے تھے۔ آیت نمبر 24 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پس جب رأوہ انہوں نے دیکھا، رأو جمع کے ساتھ میں دیکھا انہوں نے، یعنی ہو اور اس کو، ہو کا اشارہ عذاب کی طرف، مستقبلہ سامنے آنے والا، اودیتہم، اودیہ جو ہے وادیاں اور ہم ان کی، یعنی قوم عاد کی وادیوں کی طرف، قالو کہا انہوں نے، اس قوم نے کہا، ہذا یہ ہے، عارض، عارض کہتے ہیں بادل کو، ممطرنا مطرا سے، مطرا بارش کو کہتے ہیں نا، ممطرنا برسنے والا، یعنی جو بہت برسانے والے بادل ہوں۔ عارض ویسے بھی ان بادلوں کو کہتے ہیں جو بہت گہرے اور پھیلے ہوئے ہوں، سامنے آتے نظر آ رہے ہوں، بہت پھیلے ہوئے بادل سامنے سے آتے نظر آ رہے ہیں۔ بل ہوا، بلکہ وہ، مستعجلتم، ما جو استعجلتم جو ہے اجلا سے، جو جلدی تم کر رہے تھے، جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، بہی اس کی ساتھ اس کے، ریحن، ریح ہوا، آندھی، فیہا اس میں، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ جو اشارہ ہو رہا ہے تو یہ کہ فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، انہوں نے دیکھا اس کو، یہاں صرف اس کو کہہ دیا گیا، اس کو کہنے سے سمجھ میں آتا ہے جو پیچھے آیت نمبر 22 میں بات کر رہے تھے نا، کہ قالو انہوں نے کہا، اجیتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اور یہ کہ فاتنا لیا ہم پر، بما تعیدنا جس چیز سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچا، جو چیز مانگ رہے تھے جس کہاں ہے وہ عذاب جسے تم ڈرا رہے ہو، لیا فاتنا، تو وہاں پہ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جیسے اس کی اگلی آیت میں جواب تھا کہ قال انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں وہ عذاب آ گیا، وہ چیز آ گئی، اور جب انہوں نے اس کو دیکھا، بادل کی صورت میں نظر آ رہا تھا کہ سامنے آ رہا ہے، اب وہ خوش ہو گئے کہ قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو وہ بادل ہیں جو اب برسیں گے اور بارش برسائیں گے، اس کو وہ رحمت سمجھ رہے ہیں۔ انسانوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کیسے وہ قوم اپنی عقل پہ بڑے ناز ہے، کہ بہت ہی ترقی یافتہ قوم ہے، زبردست، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ سامنے عذاب سر پہ کھڑا ہوا ہے اور خود خوش ہو رہے ہیں، بارش برسنے والی ہے، اب رحمت جیسے آ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے کہ قالوا حارض، بل ہوا مستعجلتم بھی، بل نہیں، بلکہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، جلدی مچا رہے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بات کوئی کہہ ہی رہا ہو اس وقت، صورتحال نے یہ بات ان کو بتا دی، جلدی ان کو سمجھ میں آ گیا، جلدی نظر آ گئی یہ بات، بادلوں نے خود بتا دیا کہ وہ اصل کیا ہے، وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے نا۔ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہونا ایک عام چیز ہے انسانوں کے لیے، ظاہر ہے سب کو بارش کی ضرورت ہے، کھیتوں کی ضرورت ہے، جس وقت بادل آ رہے ہوں اس سے خوشی منا ہی رہے ہوتے ہیں نا، پھر خصوصاً سوچیں ایسے علاقے میں جو صحرا میں ہو، جہاں بارشیں کم ہوتی ہوں، وہاں تو کیسے جشن کا سما ہو جاتا ہے نا۔ یاد بھی ہوگا آپ میں سے کتنوں کو کہ بارش کے ساتھ پکوڑوں کا اہتمام کرنا، خوش ہونا بارش کے آنے پر۔ لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رد عمل مختلف ہوتا تھا نا، آپ تیز ہوا بھی چلتی اگر اس سے پریشان ہو جاتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسی ہوا کے ذریعے سے کتنی قوموں پہ عذاب آئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ دو چار ہوئیں۔ زیادہ جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں نا، انبیاء کرام سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ابھی پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ رہے تھے، کس طرح فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں نا، کہ کوئی بڑی بات ہونے والی ہے، شاید عذاب آنے والا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہوتا تھا کہ جب ہوا تیز چل رہی ہو، آندھی آ رہی ہو، پتا بھی تھا کہ قوم انکار کر رہی ہے، کہیں اس پر عذاب نہ آ رہا ہو، یہ آپ کو فکر جیسے ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے دعا بھی آتی ہے، مسنون دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا، کہ اللہ مجھے، ہم سوال کرتے ہیں جو اس کے خیر کا، یعنی اس ہوا میں جو خیر ہے وہ ہم اس کا سوال کرتے ہیں، وخیر ما فیہا، اور جو اس میں ہے، جو ہوا میں جو خیر ہے اس کا، وخیر ما ارسلت بھی، اور اس خیر کا جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، بارش بھی برسا رہی ہو تو بھی
بہت ہی زیادہ برستی چلی جائے تو کس طرح، تو سیلابی آ جائے تو فصلیں خراب ہو جائیں، تو اس کے لیے اللہ سے جیسے دعا آپ فرماتے تھے ہمیں بھی اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے، وَشَرِّ مَا فِيهَا، جو شر اس میں ہے، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور وہ شر جو اس کے ساتھ بھیجا گیا. ضروری نہیں ہے عربی کی دعائیں ہم یاد بھی کریں تو اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آئی گیا. اصل بات بہتری مانگنے کی، خیر جو اس میں خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، اس میں جو شر ہے اس سے ہمیں بچا دے. کس طرح سے مصنون دعائیں ویسے ہمیں ہر وقت جیسے اللہ سے جوڑ رہی ہوتی ہے، اللہ سے قریب کر رہی ہوتے ہیں. آندھی بھی آ رہی ہو، ہوا بھی چل رہی ہو، بارش آنے والی ہو، اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اس کے غضب سے بچنے کی دعا، اس سے خیر حاصل کرنے کی دعا مصنون دعا کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اور پھر یہاں پہ آتے ہیں کہ وہ اب ان سے جیسے کہا گیا کہ بل ہوا مستعجل تم بھی، کہ یہ تو وہ ہے جو تم جلدی کر رہے تھے. جلدی بات سمجھ میں آ گئی کہ عذاب جو مانگ رہے تھے. اب یہ بات کہنے میں کہ یہ وہ چیز ہے جو جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا. کفار مکہ بھی ان کے لیے بڑی یاد دہانی تھی نا، اس میں وہ بھی اسی طرح سے بات کرتے تھے نا کہ وہ کہاں ہے وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو، وہ کہاں کب آئے گا. اس کے بار بار قرآن میں کتنی جگہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا اس طرح کے ان کے مطالبے کہ جیسے عذاب مانگ رہے ہوں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہی عذاب جس کو مانگ رہے ہو بلکہ بغیر سوچے سمجھے کسی شریر کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ڈرا رہے ہیں، صرف دھمکی ہے، کچھ ہو تو نہیں رہا، نہ ہونے والا ہے. وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، جب آ جائے تو بس آ سکتا ہے، کسی بھی لمحے اچانک آ سکتا ہے، پھر اس سے بچنا ناممکن ہو سکتا ہے. وہ بات جو انہیں بھی یاد دلائی گئی. کہا جا رہا ہے ریحن، ریح جو ہے ہوا آندھی کے لیے، ریح ہوا کے لیے، ریاح جو ہوتا ہے اس کی جمع ہے. قرآن میں اکثر جگہ جہاں ریاح کا تذکرہ آیا ہواؤں کا تو اکثر اس سے اچھی ہوائیں، رحمت لانے والی ہوائیں مراد ہوتی ہے. ریح کا تذکرہ اکثر برے معنوں میں آیا جو عذاب جس کے ذریعے سے قوموں پر آیا. بعد تند تیز ہوا زبردست قسم کی. سورہ حاقہ میں اس کے لیے ریح سرسر کے بھی الفاظ ہیں. اما عادن فاہلک بریح سرسر، اور رہے عاد تو وہ ایک ریح سرسر، ریح سرسر کہتے وہی بہت تیز ہوا، تو وہ ریح سرسر سے تباہ کیے گئے. آتیتن سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، جو اللہ نے ان پر مسلط رکھا 7 رات اور 8 دن. فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جڑ کاٹ دینے کے لیے جیسے اتنے دن وہ ہوا ان پر چلتی رہی، اور تم دیکھتے کہ وہ اس کے اندر اس طرح بچھے پڑے تھے جیسے گویا کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں. کھجوروں کے تنے کی طرح وہ نظر آ رہے تھے. ویسے وہی بات اس میں بھی ہے، سورہ قمر میں بھی ہے. بڑے بڑے قد و قامت رکھنے والے طاقتور لوگ بھی تھے نا، اور جب پڑے ہوئے ہوں تو کس طرح جیسے کوئی تنے پڑے ہوئے ہوں. سورہ قمر میں کہا جاتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، اور ہم نے بھیجا ان پر، وہاں پہ بھی ریح کئی لفظ ہے کہ ہم نے ان پر ہوا بھیجی ایک منحوس دن میں، جو کہ پیہم نحوست کے دن مسلسل وجہ سے ان پہ ہوتی رہی، نحوست ہوتی رہی، اور سخت طوفانی ہوا بھیج دی. اور آتا ہے اس کا کہ وہ طنز الناس انہم اعجاز نخل منقعر، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. مسلسل اس ہوا کا آنا کس لیے تھا کہ سب کو ختم کر دیا جائے، ایک ایک تک وہ عذاب پہنچ جائے. اسی طرح کا نقشہ اب یہاں پہ آیت نمبر 25 میں کہا جا رہا ہے. سورہ احقاف ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 25 میں کہا جاتا ہے تدمرو کے صدم راز ہے نا کہ وہ تباہ کر دیتی ہے کل شیء، ہر شے کو، بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے. رب کے حکم کے پابند ہے نا. وہی ہوا انسانوں کے لیے خیر کا باعث بن سکتی ہے، وہی ہوا شر لا سکتی ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے، لا یرا، نہیں دکھائی دیتا تھا، الا مگر مساکنہم، ان کے گھروں میں، سوائے ان کے گھروں کے کچھ بھی وہاں پہ بچا نہیں. ایک ایک کو ختم کرنے کے لیے وہ اس طرح مسلسل چلتی رہی. اور کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو. اب یہاں پہ یہ بات کہنا کہ اس طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، کس طرح یاد دہانی ہے کہ بات صرف ان کی نہیں ہے، قوم عادی کی نہیں ہے. ایک ماضی کا قصہ نہیں ہمیں سنایا جا رہا،
بلکہ مجرموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں ہم۔ قریش کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو آپ نے اختیار کی تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ان کے ساتھ مختلف ہو، وہ بھی اسی انجام سے دو چار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے کہ جیسے سمجھایا جا رہا ہے، ہر ایک کو اس سے اپنے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، جرم سے اپنے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، مجرمین میں اپنا شمار نہ کروائے انسان، ورنہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا اس طرح شکار ہو سکتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے نمبر 26 میں وَلَقَدْ کس طرح کہ اور مکننا جو ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے، جیسے مقام دینا، طاقت دینا، بسانا، مکناہم طاقت دی ہم نے ان کو، فیما اس میں جو، ان مکناکم، ان جو ہے یا پھر نہیں کے معنوں میں، مکناکم طاقت نہیں دی تم کو، اس طرح نہیں بسایا ہم نے تم کو، فی ہی اس میں، وجعلنا اور بنائے ہم نے، لہم ان کے لیے، سمعا و ابصارا و افئدہ، کان آنکھیں اور دل، فما پس نہیں، اغنا کام آئے، انہم ان کے، سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم کہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، من شیئن کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون جب وہ تھے انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وحاق بہم اور جھیل لیا اس کو، ما کانوا جو تھے وہ مذاق کرتے جب وہ مذاق کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہے پھر خطاب جیسے قریش سے ہو رہا ہے براہ راست، اور ان کے سامنے وہ سبق رکھا جا رہا ہے جو قوم عاد کے واقعے سے حاصل ہو رہا ہے، اور وہی سبق تمام انسانوں کے لیے بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ ہم نے تمہیں اس طرح نہیں بسایا، قریش کس طرح سے قوم عاد کو یاد کریں کیسی ان کی طاقت تھی، تعمیر اور تمدن میں انہوں نے کیسی ترقی حاصل کی تھی، اور کیا کچھ اللہ نے انہیں عظمت اور شوکت عطا کی تھی اپنے زمانے میں، وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ قریش کو بھی پتا تھا، ان کے پاس تو ایک اونچی بلڈنگ تک بھی نہیں تھی، اور کس طرح کی وہ قوم عاد نے ترقی حاصل کی تھی، انہیں اس کے افسانے اچھی طرح پتا تھے۔ یہاں پہ ایک تو ان کو تنبیہ ہو رہی ہے، قریش کو تنبیہ ہو رہی کہ ذرا سوچو کہ اگر وہ اتنی ترقی حاصل کرنے کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا، اپنے آپ کو کچھ بچا نہیں سکے، وہ اتنے زبردست قسم کی عمارتیں مکانات سب بنائے ہوں، وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے، تو تم کہاں کیسے بچ سکتے ہو؟ ایک تو یہ تنبیہ ہو رہی ہے۔ دوسری ایک بات جو ہم سب کے پاس سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو سمع، ابصار اور افئدہ عطا کیا تھا، انہیں ذہانت عطا کی تھی، اور جو سب کچھ، اور ذہانت سے جو انہوں نے کام لیے وہ ان کام ایسے تھے جو انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکے، اور اسی سے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ قریش کو تو یہ بات تھی کہ ان کے پاس وہ ترقی، وہ عظمت اور شوکت نہیں تھی۔ آج کے انسانوں کو سوچیں تو وہ ان سے بھی، قوم عاد سے بھی کہیں بڑے ہوئے ہوں اپنی ذہانت و فطانت میں، اور کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہوں اپنے عقل کے بل بوتے پر، اپنی چالاکیوں ہوشیاریوں کے ذریعے سے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر خود بلینر بن جائیں، پوری دنیا کی دولت کو قبضہ کر لیں، پوری دنیا کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کر لیں۔ کیا کچھ انسانوں کو آج آ سکتا ہے، آ رہا ہے، کیسی کیسی عقلیں سوچیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ، اور اپنی عقل کا کس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے انہیں۔ دنیا سے بہت کچھ وہ حاصل کر لیں، چاہے دنیا میں بہت ترقی کر لیں، بہت کچھ کر لیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے تو کچھ وہ بھی بے بس ہوں گے اس کے سامنے، اور ہر فرد کے لیے بھی بہت کچھ اس میں سوچنا، سبق لینے کے لیے ہے کہ آج اگر اللہ کی دی ہوئی سوچ، سمجھ، شعور، جس کو یہاں پہ سمع، ابصار اور افئدہ کہا گیا، افئدہ دل کو کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کام لے رہے ہوں جس سے کل پچھتانا پڑ جائے نا۔ ان سارے شعور سے، ساری سمجھ سے جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ اصل دی تو اس لیے تھی کہ اللہ کی آیات کو انسان دیکھے، پہچانے، اس کے ذریعے اپنے رب تک پہنچے، اپنی اصلیت کو سمجھے، لیکن جب اس سے انسان صحیح کام نہیں لیتا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے برے انجام کو دیکھ سکتا ہے نا۔ انسان کو سوچے اللہ نے جو اتنی اعلیٰ دماغی صلاحیتیں دی، دماغ خود ایک کتنی بڑی نعمت ہے نا، انسان حیران ہوتے ہیں اس پہ جو غور کر رہے ہوں کہ اس دماغ کا اتنا چھوٹا سا حصہ آج انسان استعمال کرتا ہے تو کہاں سے کہاں کیا کچھ کر سکتا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے، اور وہ دماغ کو اگر سوچے اچھی طرح استعمال اگر انسان کرے تو کیا کچھ کر سکتا ہے نا۔
لیکن اس سے اتنی بہترین صلاحیتوں سے، اتنی بڑی نعمت سے اگر انسان صرف اس دنیا کے حصول کے لیے بس اس کو استعمال کر لے تو سوچے کتنا برا سودا ہے نا یہ. دنیا ہے ہی کتنی، اس دنیا میں آج سوچے آج انسان جو کچھ بھی کرے، جو کچھ بھی حاصل کرے، وہ کتنی دیر کے لیے ہے نا. بلکہ دنیا ہی کے اندر سوچیں آج بھی کچھ معاملے کیسے ہو رہے ہوتے ہیں دن رات، جس میں ہم گرفتار ہوتے ہیں، خصوصاً ہم عورتوں کو سوچیں کس طرح تھوڑے سے رشتہ داریوں کے معاملے، کچھ دوسرے خاندان کے معاملے کیسے وہ اتنے اہم اس وقت پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ، اور حالانکہ اب سے کچھ سال بعد ان کی کوئی اہمیت بھی باقی نہیں رہتی. آج اپنا ہی ہم سوچیں اسکول کی زندگی میں کون سی چیزیں ہمارے لیے کتنی اہم تھی. ایک پاس ہونا اتنا اہم ہو کہ اس کے لیے چیٹنگ تک کرنے کو تیار ہو جائیں، دوستیاں اپنی برقرار رکھنے کے لیے کچھ اور سیاستیں کر رہے ہوں. وہ سب چیزیں آج سوچیں تو کیسے خود اپنے اوپر ہنسی آئے کہ اس کی اہمیت ہی کیا تھی نا. اور بلکہ سوچیں تو کیسے لگتا ہے نا جیسے دو بچے ایک کھلونے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو جیسے ساری دنیا ان کی اس کھلونے میں آ گئی ہے، دوسرے کے پاس کیوں ہے، وہ مجھے فوراً حاصل کرنا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ کھلونا ایک طرف کونے میں پڑا ہو اور دونوں کو اس کی پرواہ نہیں ہونا. بالکل اسی طرح آخرت میں پہنچ کر دنیا کے سارے جھگڑے، سارے معاملے انسان کو محسوس ہو رہے ہوں گے نا کہ کیا اہمیت ہی کیا تھی جس کے لیے ہم مر رہے تھے، جس کے لیے اپنے اعمال نامے کی خرابی کر دی، جس کے لیے ہم نے کیا کچھ کر لیا، برائی اگر کر لی، اگر اچھائی کی، اچھا احسن عمل کیا، وہ اثر وہاں کام آنے والا ہے. کیسی بھی سچویشن تھی اس میں اللہ کی رضا پہ قائم رہے، ایسا طریقہ اختیار کیا، وہ اصل میٹر ہے نا، وہی اصل کام آنے والا ہے اور کچھ بھی کام نہیں آنے والا. یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. اور یہ کہ یہاں پہ ان کا جو حال آ رہا ہے آج کا کہ ولا افیدتهم من شیء، ان کے دل کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے. دل کا اکثر ویسے قرآن میں جب آتا ہے تو وہ شعور کی جگہ، سوچنے سمجھنے کی جگہ ہوتی ہے نا. وہ جو شعور اپنا غلط استعمال کر رہے تھے، اپنی سمجھ غلط استعمال کر رہے تھے، وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکی جب وہ انکار کر رہے تھے. یا جہدون کا جو لفظ ہوتا ہے جہادہ سے، جہادہ کہتے ہیں ایسا انکار جس کا دل جیسے مان بھی رہا ہو مگر زبان سے انسان انکار کرے نا. تو انہیں ابھی آیات اللہ کی آیات سے، اللہ کی آیات نظر آ رہی تھی. حود علیہ السلام اتنی بہترین طریقے سے بات سمجھا رہے ہیں، آیات اللہ کے سامنے ہیں، مگر اس کا انکار کر رہے تھے. تو پھر وہ سارے شعور کچھ ان کے کام نہیں آیا. اور کیا ہوا، وحاق بہم، کو اس کو گھیر لیا، بہم ساتھ اس کے، ما کانو بہی، وہ تھے ساتھ اس کے، یستہزئون، جو مذاق اڑا رہے تھے، جس کے مذاق اڑا رہے تھے اسی کے گھیرے میں آ گئے. عذاب لاؤ خود کہہ رہے تھے، وہی عذاب نے آ کے گھیر لیا ان کو. اور کس طرح سے وہ ان کا کیا انجام ہو اس سے تم سبق حاصل کر لو. قریش سے بھی کہا جا رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک سے بھی کہا جا رہا ہے. اور پھر کہا جاتا وَلَقَدْ، اور بے شک اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے، ما حولکم، جو تمہارے ارد گرد ہیں، من القریٰ، کے بستیوں میں سے، جو بستیوں میں سے ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا. وَصَرَّفْنَا، اور بار بار بیان کی ہم نے. صرفہ کیسا ہوتا ہے نا جسے ہم نے پھیر دیا ہو، پھیرنا، بار بار بیان کرنا. صرفنا الآیات، بار بار بیان کی ہم نے اپنی آیات، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ آئیں، وہ پلٹیں اس کی طرف. اور یہاں پہ یہ بات بھی جیسے قریش کو بھی ایک طرح سے سمجھائی جا رہی ہے کہ ابھی تو عاد کا قصہ سنایا گیا، قوم عاد کے ساتھ ہی اکثر دوسری صورتوں میں دوسری اقوام کے بھی حال آئے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد آنے والی قوم سمود اور دوسری اقوام کا. لیکن یہاں پہ قوم عاد ہی کا واقعہ آ رہا ہے سورہ احقاف میں، اور دوسری بستیوں کا عمومی تذکرہ کر دیا گیا. اطراف میں ما حولکم من القریٰ، القریٰ سے مراد کیا ہے، مکہ، قریش جہاں بس رہے تھے عرب کے اطراف میں، انہی کے واقعات آئے نا، تو ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے رسول تو اگرچہ پوری دنیا میں ہو سکتا آئے ہوں گے، کہاں کہاں آئے ہوں واللہ عالم، لیکن قرآن میں جن کا تذکرہ آیا جن سے عرب واقف تھے نا، انہی کے آس پاس جو بستے تھے، جن کے کھنڈرات وہ دیکھتے تھے، جن پر سے گزرتے تھے، تو اب ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان سے سبق لو، اپنے ماحول کی بستیوں پر نگاہ ڈالو جو تمہارے اطراف ہیں، ماحولکم من القریٰ. اور کس طرح وہ انہوں نے بھی صرفنا الآیات لعلہم یرجعون، ان کو بھی، ان کے پاس بھی آیات آئی تھی، رسول آئے تھے، ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے، انبیاء کرام آتے رہے تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں.
لیکن کیا ان کا حال ہوا؟ تم خود کھنڈات دیکھتے ہو، تمہیں خود پتا ہے ان کا کیا انجام ہوا جب وہ نہیں پلٹے۔ اگر تم نہیں پلٹو تمہارا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ یہ تنبیہ ہو رہی ہے۔ فلولا، پس کیوں نہیں، نصرہم، مدد کی انہوں نے، ان کی، نصرہم الذین اتخذوا، ان لوگوں نے جنہیں انہوں نے اختیار کیا تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قربانن، تقرب کے لیے، آلہہ، معبود۔ اب یہاں ایک اور ہو رہی ہے بات کہ اللہ کے سوا جن کو وہ پوج رہے تھے، جن کی وہ عبادت کر رہے تھے، وہ ان کے کام کیوں نہیں آئے، جن کو انہوں نے ذریعہ بنا دیا تھا اللہ تک پہنچنے کا۔ اب یہاں ایک تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح قریش نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے سوا دوسرے آلہہ، اسی طرح انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ ان کے کام نہیں آئے۔ اور اوپر سے کیا تھا کہ بہانہ کیا تھا ان کے پاس، پچھلی قوموں کے پاس بھی یہی تھا، قریش کے پاس بھی یہی تھا، دنیا کے تمام مشرکین کا یہی بہانہ رہا کہ ہم تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نا، لیکن بات کیا ہے کہ ہم کو جیسے یہاں کہا جا رہا ہے من دون اللہ قربانن آلہہ، قربانن یعنی تقرب کے لیے، اللہ تک پہنچنے کا اسے ذریعہ بناتے ہیں نا۔ ہر زمانے میں سوچے شیاطین جیسے انسانوں کو شرک کی طرف اسی دھوکے سے لے جاتے ہیں نا۔ کہتے کیا ہے انسان کہ ہم تو اللہ ہی کو ماننے والے ہیں، اور انہیں جن کو بھی معبود بنا رہے ہوں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں، وہ لوگ تو بت بنا کے پوچھنے بھی لگ جاتے تھے، وہ بھی نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن انہیں بھی کچھ سمجھ لیا ہو کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان سے دعائیں مانگنے لگے کہ وہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دے، نعوذ باللہ۔ تو وہ سب کیا ہے، دھوکے شیطان کی چالیں ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں نے یہی بات کہی، ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم نے تو ان کو بس اس خیال سے ہم صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہمیں پہنچا دیں۔ اب اس کے لیے ہمیں مسلمانوں کو بھی چوکنے رہنے کی ضرورت ہے نا کہ شیطان کی یہ چال ہم پہ نہیں چلے، مسلمانوں پہ بھی نہیں چلے، اور چلتی ہوئی نظر بھی آتی ہے نا اسی طرح سے کہ کسی اور کو اللہ تک پہنچنے کا اگر نعوذ باللہ ذریعہ بنا لے کہ وہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، تو وہی شرک ہے نا۔ ایک اللہ کو پکارنا، سمجھنا اچھی طرح، وہ السمیع البصیر ہے، القریب ہے، مجیب ہے، وہی وہ سننے والا، وہ جواب دینے والا ہے، وہی اصل ہمارا رب ہے۔ درمیان میں کوئی اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ واسطے بنا کر ہی تو شرک میں انسانوں کو شیطان مبتلا کرتے رہے، تو ایسے کسی واسطے میں نہ پھنسے انسان کبھی۔ اس کے لیے ان کی بات بتائی جا رہی، پچھلے قوموں نے یہی کیا تھا، آج قریش تم یہ کر رہے ہو، آئندہ آنے والوں کو بتایا جا رہا ہے یہ نہ ہو، تقرب کے ذریعے دوسروں کو مت بناؤ، بل دلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، جو درمیان میں واسطے بنائے ہوئے تھے، کسی پہ بھی بھروسہ کر رہے ہوں۔ آج اپنی ٹیکنالوجی پر ہی انسان چاہے بھروسہ کر لے، سمود اپنے پہاڑوں میں بنائے ہوئے مکانوں پہ بھروسہ کر لے، آج جو ہے اپنے اونچی اونچی عمارتوں پہ بھروسے کر لیں، وہ سب ان سے گم ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ ان کا جھوٹ۔ عفق ایسا ہوتا ہے نا کہ بالکل کوئی بات ہے نہیں، اس کو بالکل دوسری بات بنا دینا، غلط بات جھوٹ بنا دینا۔ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، افتراء بھی اسی طرح کا جھوٹ ہوتا ہے نا، کوئی حقیقت نہیں ہو اور خواہ میں بالکل جھوٹ بنا دیا جائے۔ تو یہ جو دوسرے معبودوں کی جو بازار لوگوں نے چلایا ہوا ہو اللہ تک پہنچانے کے لیے، کچھ دوسرے جو ذریعے بنائے ہوئے ہوں، وہ سب کیا ہے، عفق اور افتراء ہے۔ اس اللہ کو ایسے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں ایسے کسی ذریعے کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ، اور جب، صرفنا، اب یہاں پہ اس سے بات شروع ہو رہی ہے، جنوں کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، صرفنا کس طرح ہوتا ہے، پھیرنا، ابھی ہم صرفنا پیچھے پڑھ رہے تھے، ہم نے پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح جنوں کو وہاں تک پہنچا دیا۔ الیکا، تیری طرف کا، جیسے کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا واحد کے سیغے میں، الیکا، تیری طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا دیا۔ نفرم من الجن، نفرہ کہتے ہیں ویسے تو انسانوں کی جماعت کو کہتے ہیں، کبھی بڑی جماعت کو بھی کہا جاتا، جیسے نفری لشکر کو کہتے ہیں نا اردو میں بھی، لیکن نفرہ عام طور پہ اس کے لیے بھی 10 سے کم کی تعداد، 3 سے 9 تک کی تعداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو نفرم من الجن، جنوں کی ایک جماعت، یستمعون القرآن، جو سنتے تھے قرآن سننے کے لیے وہ جمع ہو گئے، وہ وہاں پہنچ گئے۔
فلما پس جب حضروہ حاضر ہوئے وہ اس پر، حضروہ یعنی قرآن سننے کے لیے، قالو کہا انہوں نے، انصتو کیا خاموش رہو، نصتا جو ہے نون سواد تھے، کسی کی دوسروں کی بات چپ چاپ رہ کر سننے کے لیے کہا جاتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، ایک دوسرے کو جیسے خاموش کرا رہے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ فلما پس جب قضیا پورا ہو گیا، یعنی تلاوت پوری ہو گئی، ولو وہ لوٹے الا طرف قومہم اپنے قوم کے، منذرین خبردار کرنے والے بن کر، وہ اپنے قوم کی طرف منذر بن کر لوٹے۔ اب یہاں واقعہ ایک آ رہا ہے، جنوں کی باتیں کہانیاں سننے میں بڑے ویسے مزے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہر خاندان میں لوگوں کے پاس کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہوئی ہیں جنہیں سنا کر دوسروں کو ڈرایا جا رہا ہو، خوفزدہ کیا کر رہے ہوں، کسی نے جن کو دیکھا تھا اور ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا۔ اب یہاں قرآن ہمیں جنوں کا ایک خوبصورت واقعہ سنا رہا ہے، اور یہ کس وقت کی بات ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث سے، روایات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر تو یہ بات کہی گئی کہ وہ کچھ جن اس طرف پھیر دیے گئے، جنوں کو وہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتفاقاً ہوا، اللہ تعالیٰ کی کارسازی کے ذریعے ہوا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا اور نہ جنوں کا کوئی ایسا پہلے سے ارادہ تھا، بس اللہ نے متوجہ کروا دیا ان کو اس طرف کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو سن لیں، اور پھر انہوں نے سنا اور ان سننے کا وہی اثر ہوا جیسا ہونا چاہیے قرآن کے سننے کا۔ روایت سے جو پتہ چلتا وہ یہ کہ طائف کا سفر ہمیں پتہ ہے نا سب کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری دور میں یہاں مکے میں کیسے حالات تھے، یاد ہوگا ابھی سورہ احقاف شروع کرتے ہوئے ہم جو سمجھ رہے تھے کیسے حالات تھے، مکے میں لوگ شیر بن رہے ہیں آپ کی مخالفت کے لیے بہت ہی زیادہ۔ ابھی حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کے حالات برے ہو رہے ہیں، اور آپ نے یہ سوچا کہ شاید طائف جا کر وہاں دعوت پیش کریں تو ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو آپ کو کچھ موقع مل جائے وہاں سے بیٹھ کر دعوت آگے بڑھانے کا۔ لیکن وہاں کیا کچھ ہوا وہ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے وہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اور ذرا سوچیں اس وقت جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے، کیا آپ کی کتنی مایوسی، کیسا صدمے، سیرت کی کتابوں میں وہ پڑھ بھی سکتے ہیں جو طائف سے واپسی کے وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس میں کیسا درد، کیسا صدمہ نظر آتا ہے نا۔ وہ ہو رہا تھا ایک طرف انسانوں سے آپ اتنے مایوس ہو رہے ہیں، دونوں بڑے بڑے شہر جو مرکزی شہر ہیں عرب کے، وہ جو ہے وہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیں، مخالفت پر اتر آئے، سخت مخالفت پر اتر آئے، ایسی کہ آپ کو کام ہی نہیں کرنے دینا چاہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو کہیں اور پہنچا رہا ہے، اور اس کی خبر بھی پھر آپ کو دی گئی، اسی لیے یہاں پہ قرآن کے ذریعے سے کہ جنہوں نے وہ سنا، وہ کلام انہوں نے سنا، اور اس ہر بات جو سنایا جا رہا ہے اس کی ہر بات میں ہمارے لیے بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب انہوں نے سنا، اتفاقاً قرآن کان میں پڑھا مگر انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کی کتاب ہی ہے، تو وہ فوراً ایک تو سنے، متوجہ ہوئے، اور پھر وقالوا انصتوا کس طرح سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی ادب سمجھ میں آ گیا فوراً ہی کہ کتاب کو خاموشی سے سننے کی ضرورت ہے۔ سورہ اعراف میں یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس سنو اس کو۔ استماع جو ہے سننا، سماع کے بجائے جب استماع کہا جائے تو کیسا بہت اہتمام سے سننا ہوتا ہے نا، تو بس سنو اس کو، انصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے۔ اللہ کی رحمت مل سکتی ہے اگر خاموشی سے انسان سنے۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز اگر سوچیں خاموشی سے اگر نہ سنے تو اس کا اثر ہی کہاں ہو سکتا ہے نا۔ ہمیں خود ہم تجربے سب کو ہوئے بھی ہوں گے اور جو ہو سکتے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، لیکچر ہی سن رہے ہوں، توجہ کسی اور طرف ہو، دھیان اس طرف نہیں ہو، تو کس طرح وہ بس سن رہے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ دل پہ جا کے اثر بھی ہونا۔ اس کے مقابلے میں اگر پورے توجہ سے جب سن رہے ہو، پورا دل اس میں لگا ہوا ہو، غور سے سن رہے ہو، تو کیا کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں نا۔ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کی معنوں کی گہرائی میں انسان پہنچ سکتا ہے۔ لیکچر دینے والا اتنی بات نہیں کر رہا جتنا خود کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اچھا یہ قرآن میں یہ بات ہے، میرے لیے اس میں یہ ہدایت ہے، میرے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو خاموشی سے سننا بھی بہت ہی اہم چیز ہے، اور وہ جنوں کو پہلی دفعہ میں وہ بات سمجھ میں آتی ہے
ایک دوسرے کو ہدایت بھی کرتے، سب کو جیسے خاموشی کروا رہے ہوں کہ وہ خاموش ہو جاؤ اور انصتو، سکون سے سنو. اور پھر جب انہوں نے سنا، ایک تو پورا سنا، فلما قضی، پوری تلاوت انہوں نے سنی، اور واللہ، اور پلٹے الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف منذرین بن کے پلٹے، انذار کرنے والے بن کے پلٹے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ایک تو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ڈائریکٹ دعوت دے رہے ہیں، براہ راست جن سے مخاطب ہے، انسانوں کو اصل براہ راست آپ دعوت دے رہے ہیں، اپنی قوم کو آپ اتنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بات مان لے، وہ بچ جائے عذاب سے، وہ تو نہیں سن رہے ہیں. لیکن وہ جنہیں آپ نے سنانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کیا، کوشش بھی نہیں کی، وہ خود ہی سے بس سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں کہ وہ سن رہے ہیں، اور ان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے نا. بالکل اسی طرح کے بات جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ شہر جہاں پہ وہ رسول دعوت دے رہے ہیں، 3 رسول دعوت دے رہے ہیں، لوگ مان رہے نہیں ہیں، اور مضافات سے کہیں دور سے چلا آتا ہے مومن، کسی کے ذریعے سے اس تک دعوت پہنچی ہے، وہ ایمان لے آیا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا اسی طرح سے. جعفر بن ابی طالب سے قرآن سن کے نجاشی ایمان لے آیا، اور دوسرے بھی کتنے لوگ، مدینے کے انصار اور دوسرے مکے سے باہر کے لوگ، دوسروں سے سن کر وہ متوجہ ہوئے حضور کی طرف اور ایمان لائے. ہمارے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جن کو ہم نصیحت کر رہے ہوں اس وقت وہ فائدہ پہنچتا نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن ایک نیکی جو ہے وہ اللہ کے پاس ایک تو قبول ہو ہی جاتی ہے، اگر پوری اچھی نیت سے کی گئی ہے اللہ کے پاس قبول ہوگی، اس کا اجر تو ہے ہی، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا اثر اور کیا ہوتا ہے نا، کب کس پر کیا ہونے والا ہے. ایک کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، دوسرا سن کے خود نصیحت پکڑ لے، دوسرے تک وہ بات پہنچے، وہ خود ہی نصیحت پکڑ لے، تو کبھی بھی انسان پیچھے نہیں ہٹے نصیحت کرنے سے. اور پھر ان کا یہ عمل کہ وہ جب واپس پلٹے منذر بن گئے. ایک دفعہ انہوں نے قرآن سنا، صرف قرآن کے الفاظ انہوں نے سنے، بات چیت نہیں بھی حضور سے، کچھ تفصیلات انہوں نے نہیں پوچھی، کوئی اور کچھ نہیں، لیکن فوراً ہی منذر بھی بن گیا، فوراً عمل بھی شروع کر دیا انہوں نے. یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی بھی ہے ہمارے لیے بھی کہ کس طرح انسانوں کو اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ دین کو پہنچانا، لوگوں تک دین کو پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے نا، نصیحت کرنا ہی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ نہیں کرنے کے لیے ایک بڑا بہانہ، جو بہت ہی آسان بہانہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو علم ہی ہے، ہم کیسے پہنچائیں نا. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سنتے ہی بس وہ پہنچا رہے ہیں. اور ویسے بھی کا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے چاہے وہ ایک آئے، تو ایک ہی آیت پتہ ہو وہ بھی پہنچا دو لوگوں تک. اور حجت الوداع کا موقع بھی یاد کریں تو کس طرح کتنا بڑا مجموعہ ہے جس میں کتنے بالکل نئے مسلمان ہیں جوان، ان سب سے آپ فرماتے ہیں کہ جو یہاں موجود ہے میری بات تو ان تک پہنچا دے، جو یہاں موجود نہیں ہے آگے پہنچانے کا کام ان کے آپ حوالے کرتے ہیں نا. تو علم حاصل کرنے کی فکر تو لازمی ہے، ایسا بھی نہیں ہو کہ بغیر علم کے جو بات پتہ نہیں ہے اس پہ بات ہم کرنا شروع کر دیں، وہ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن جتنا علم ہے اس کو پہنچانے کی کوشش ہو، کیونکہ علم ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرتے ہی رہنا ہے نا. تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی رب زدنی علما، جو ہمیں بھی اپنے لیے لازمن کرتے ہی رہنے کی ضرورت ہے. اور بات یہ بھی ہے کہ جتنا انسان علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اس کو اندازہ ہوتا جاتا ہے نا کہ اس کا علم کتنا کم ہے. وہ کبھی بھی ایک علم رکھنے والا اپنے آپ کو خود عالم کہہ نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے کہ علم کا تو سمندر ہے، اس میں سے اس کے پاس تو چند قطرے ہیں. اور ویسے بھی علم کو طلب کرنا، طالب علم بننا خود ہی ایک بڑی سعادت ہے. جیسے اس کے بارے میں احادیث ہیں کہ اس کے لیے کس طرح دنیا کی دوسری چیزیں، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوں. تو علم تو حاصل کرتے ہی رہنے کا کام ہے، اس کی وجہ سے انذار کو ڈیلے نہیں کرے، اس کے لیے دوسروں کو نصیحت کرنے کا کام ڈیلے انسان نہیں کرے، وہ بھی ساتھ ہی ساتھ کرتا رہے. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اب انہوں نے پھر کیا بات کی، انہوں نے جا کے اپنی قوم سے قالو کہا، انہوں نے لگتا ہے سب نے جیسے کہی، ایسا نہیں کہ کوئی ایک ان سے منذر بن گیا ہو، سبھی نے کہا، سب نے وہ بات پہنچائی. یا قومنا، اے ہماری قوم، انا بے شک ہم نے سمینا سنی، ہم نے کتابن ایک کتاب، ہم نے ایک کتاب سنی، انزلا جو نازل ہوئی من بعد موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے
جو یہ دہی اس سے پہلے جو آئی تھی، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے وہ قرآن. یہدی الی الحق، پورا قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں وہ. اور کیا ہے وہ کہ وہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف وہ دعوت دینے والا ہے. اب وہ کا تعارف کروا رہے ہیں اس کتاب کا کہ ہم نے وہ سنی. اب تورات کی وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اگرچہ تورات کے بعد دوسری بھی کتابیں آئیں لیکن جیسے زبور اور انجیل ہے تو وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئی تھی، اسی تورات ہی کی باتوں کے لیے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے تھی نا. تو قرآن جو ہے وہ تورات سے مشابہ بھی ہے. یہ بھی سمجھا گیا کہ وہ جو جن تھے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، تورات کو ماننے والے ہوں، اس لیے وہ تورات کا ذکر کر رہے ہیں واللہ عالم. لیکن وہ تورات کا بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی قوم جانتی ہو، یا یہ بتانے کے لیے کہ اسی طرح کی نئی شریعت لے کر آئی کتاب، وہ کتاب ہم نے سنی ہے، وہ انہیں بتائی. اور یہ کہ وہ کتاب ایسی ہے جو ہدایت کی طرف، یہدی الی الحق، ہدایت کرتی ہے حق کی طرف. سمجھ میں آ گیا کتاب ہی قرآن ہی ہے اصل میں نا، وہ چیز جو حق کی طرف دعوت دینے والی ہے، سیدھے راستے کی طرف جانے والی ہے. یہ بات بھی ویسے ہمیں اس کی پچھلی آیت سے بھی بات سمجھ میں آ رہی کہ قرآن ہی اصل وہ چیز ہے نا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے لوگوں کو ہدایت دینے کا، لوگوں تک بات پہنچانے کا. قرآن کو چھوڑ کر صرف کسی اور ذریعے سے ہی ہدایت دینا چاہے تو وہ ہدایت مکمل نہیں ہوتی نا. اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کا اپنا ایک اعجاز ہے، اس کے اپنی زبان کا بھی اعجاز ہے ویسے تو اور لیکن کم از کم جیسے اس کی ٹرانسلیشن اسی کی بات کے ذریعے سے ہی ہدایت دی جا سکتی ہے. اور وہ اپنے قوم کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے کی طرف لے جانے والی کتاب ہم نے سنی ہے، اور اس پر ایمان لانے کی وہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں عجیبو اس کو داعی اللہ فآمنو بھی، کہ اس پر ایمان لے آؤ. یا قوم انا کہہ کے بالکل وہ جیسے انبیاء کرام اپنے قوم سے بات کرتے ہیں نا. ابھی نبی اگرچہ نہیں ہے مگر اپنے قوم کے منذر بن رہے ہیں، نبی سے بات سنی ہے، اللہ کے رسول سے بات سنی ہے، وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اسی طرح کی جیسے ہم پہ بھی ذمہ داری ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچی، ہمیں اپنے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اے ہماری قوم کہتے ہیں عجیب و قبول کر لو داعی اللہ ہی، دعوت دینے والے کی جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. وآمنو بھی، اور ایمان لاؤ ساتھ اس پر. یغفر لکم من ذنوبکم، معاف کر دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے. ویجرکم، اور نجات دے گا. اجرنا من النار کہتے ہیں نا بچا دینا، بچا دے گا تم کو. من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، عذاب علیم سے بچا دے گا. اب لوگوں کو پکارا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف پکارنے والی کتاب ہے، اس کی طرف آؤ. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جس طرح ہر رسول نے اپنے قوم سے کہا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یغفر لکم من ذنوبکم کہا جاتا. اس کا ایک تو یہ بھی سمجھا گیا کہ من کے دو طرح کے معنی ہوتے نا، کبھی صرف اہمیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس میں سے بعض. یغفر لکم من ذنوبکم، گناہوں میں سے بخش دے گا. گناہوں میں سے بخش دے گا کہنے میں بھی ایک بات یہ ہے کہ انسان کو فکر رہے نا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہم ایمان لائیں، اللہ کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ حق کی ادائیگی کر نہیں رہے ہوں اور سمجھ رہے ہو کہ بس گناہ معاف ہو گیا. اسی لیے من ذنوبکم آتا ہے. اس کے لیے جو کوشش کرنی ہے وہ انسان کوشش بھی کرتا رہے، فکر بھی کرتا رہے گناہوں کی معافی کی، آئندہ بھی فکر رہے، اس پہ شیر ہی نہیں ہو جائے کہ بس سب معافی ہو گئے، بلکہ اس کے لیے جو کفارے کرنے وہ بھی ادا کرتا رہے. اپنے قوم کو، وہ جنہوں نے قرآن سنا وہ جا کے اپنے قوم کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں ومن لا، اور جو شخص کے لیے جیسا رہو، لا نہیں، یجب قبول کرے گا، جواب دے گا، داعی اللہ، اللہ کی دعوت، فلیسا پس نہیں، بے معجز فی الارض، وہ نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں. ولیسا، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من دونہ، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، اولیاء کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی حمایتی. اولئک فی ضلال مبین، وہی لوگ ہیں سری گمراہی میں، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اور یہ بات جنہوں کی زبان سے ان کے قوم کے لیے ہو رہی، مگر کیسے ایک ایک لفظ جیسے قریش کو بھی سمجھانے کے لیے ہو نا. اگر آج نہیں مانتے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک کو کوئی
عذاب دینا چاہے پوری دنیا مل کر بھی اسے اس سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی. جو وہی بات یہاں پہ کہی جا رہی فلیسا بموجز فی الارض، کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا اگر وہ عذاب دینا چاہے. انسان اپنی بے بسی دیکھ ہی سکتا ہے دن اور رات. اللہ کی طرف سے کوئی نیچر آج کہا جا رہا ہو جیسے اب نیچر کی طرف سے کچھ ہو رہا ہو، کیسے انسان اپنے آپ کو پکڑ سکتا ہے نا، کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس سے. اور کوئی حمایتی کوئی دوست نہیں ہو سکتا. کیسی سری گمراہی ہے. اولئک فی ضلال مبین، اگر اللہ کے سوا دوسرا پہ بھروسہ رکھا. اولم اور کیا اور نہیں یرو دیکھا انہوں نے ان اللہ الذی کہ اللہ الذی جو خلق السماوات والارض پیدا کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو. ولم اور نہیں یا جو ہے وہ یہ جس کے معنی ہوتے جیسے تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکنا، مزید کام نہیں کر سکنا. تو یہاں کہا جاتا ولم یا وہ نہیں تھکا، آسمان و زمین کو خلق کر کے نہیں تھکا، بے خلق ہننا ان کو پیدا کرنے سے، بے قادرین قادر ہے اللہ پر ان یحیی الموتا کہ زندہ کرے مردے کو. بلا ہاں کیوں نہیں، انہو بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. اب ایک طرح سے خاتمے کی آیات بھی ہے سورت کے، اور بات کہی جا رہی ہے کہ کس طرح کیا وہ دیکھتے نہیں، اب نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، کائنات سے نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں لانے والوں کو، کفار کو، کہ انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ مردوں کو زندہ کر دے. یہ بات ان کو بار بار ہوتی تھی نا، جیسے دوبارہ کیسے زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے. قرآن میں اس کے لیے کئی دفعہ کئی جگہ ویسے جواب دیا بھی گیا. سورہ نازعات میں آتا ہے جیسے انتم اشد، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان و زمین کی پیدائش. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل یا آسمانوں کو اللہ نے اس کو بنایا. یہ انکار کرنے والوں کے لیے تو یہ بات ہے کہ وہ ذرا غور کریں. اس وقت تو صرف آنکھوں سے جیسے دیکھ رہے ہوں تو جو کائنات کی وسعت نظر آ رہی ہو، اتنے ستارے جن کا صرف آنکھوں سے جو نظر آ رہے ہوں، جن کو انسان گن بھی نہیں سکے. اب آج تو سائنس کی ترقی سے ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم آنکھوں سے جو ستارے دیکھ رہے ہوں دیکھ سکتے تھے پہلے، آج نظر بھی نہیں آ رہے ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے پورے کائنات کے کا اتنا ہماری کہکشاں کا بھی چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. تو سوچیں کتنی وسیع کائنات ہے. اتنی وسیع کائنات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے قدرت کا صحیح اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے، دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ کیا مشکل ہے، وہ کیسے سوچ رہا ہو. یہ احساس دلایا جا رہا ہے کیسے بہترین دلیل کے ذریعے سے. اور ہر انسان کے لیے بڑی یاد دہانی ہے اس میں. جب کائنات کو دیکھ رہا ہو، کائنات پہ غور کر رہا ہو، ذرا اسپیس کے بارے میں پڑھ کر ہی دیکھ لے، کوئی آرٹیکل ہی کھول کے دیکھ لے تو اپنے رب کے قدرت کا تھوڑا اندازہ کرے کہ کیسی اس کی قدرت ہے، کتنا وہ مجھ پہ قدرت رکھنے والا ہے، کیا کچھ وہ میرے ساتھ کر سکتا ہے. اور یہ کہ کہا جاتا ہے وہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا، بالکل بقادر نلائی ہوئی الموتا، وہ زندہ کرے گا مردے کو، اور وہ بے شک وہ قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ اور جس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا، علی النار آگ پر. الیس ھذا بالحق کیا نہیں ہے یہ سچ، جیسے ان سے پوچھا جا رہا ہوگا. ابھی تو ماننے کو تیار نہیں ہے. کل جب آگ پہ پہنچیں گے، جب دوزخ میں پہنچیں گے تو ان کے سامنے جیسے سوال ہو رہا ہو، چاہے کوئی پوچھ ہی رہے ہو، دوزخ کے داروں وہی پوچھ رہے ہو، بلکہ وہ آگ خود ہی پوچھ رہی ہو، اس وقت کا حال ان سے پوچھ رہا ہو. اب یہ حق ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا کہیں گے کیوں نہیں، اور ہمارے رب کی قسم. اب صاف سمجھ میں آ رہا ہوگا. قالا فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب اس کا جو تھے تم کفر کرتے. دنیا میں کفر کیا، دنیا میں نہیں مانے، تو اب اس کو چکھو. اب ایک سخت تنبیہ کفار کے لیے کر دی گئی، ہر انسان کے لیے تنبیہ. اس آگ کو، اس دوزخ کو یاد رکھے، اپنے رب کو پہچانے، اس پہ اب ایمان لے آئے، آج ایمان لے آئے. پھر صورت ختم ہوتے ہوئے پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ساری چیزیں تھیں نا. جنات کا واقعہ بھی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا تسلی دینے والا تھا نا، کہ انسان نہیں مان رہے ہیں، آپ کی دعوت وہاں پہنچ رہی ہے، جنوں تک بھی پہنچ رہی ہے، وہ ایمان لا رہے ہیں. یہ صبر کی بات اس لیے بھی آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلسل ہی حالات تھے برے مکے میں. جب آپ جیسے ہی آپ نے
دین پہنچانا شروع کیا ہے اس وقت سے ہی مخالفت ہو رہی ہے، بڑھتے 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 اب تو بالکل وہ حال ہو رہا تھا نا، مخالفت بھی انتہا پہ پہنچی ہوئی، آپ کی جان کی در پہ ہو اہل مکہ، اور آپ کے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہو، تو آپ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے کہا جاتا فصبر، پس صبر کرو، کما صبرا، جیسے صبر کرتے رہے اولو العزم من الرسل، جو رسولوں میں سے اولو العزم پیغمبر، یہ من یہاں پہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے ہو کہ ان میں سے بعض جو کرتے رہے، ہر رسول ہی ویسے تو اب صبر کے امتحان میں پورے ہوتے ہیں نا، کیسی کیسی مثالیں انہوں نے دنیا کے لیے چھوڑی ہیں، چاہے وہ حضرت ایوب جیسے بیماری پہ صبر کرنا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسی کیسی آزمائشیں تھی جن پہ صبر کیا ہو، تو ہر اولو العزم رسول نے کیسے انہوں نے صبر کیا۔ اب یہ بات کہنا کہ کما صبر اولو العزم من الرسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سب سے زیادہ ہی آپ صبر کرنے والے تھے، لیکن دوسروں کی مثال سے صبر کرنا اور ذرا آسان ہو جاتا ہے نا، وہ بات جو دوسروں کے بھی پیش آئی ہو، وہی امتحان دوسروں کے بھی ہوئے تو خود بھی امتحان دینا جیسے آسان ہو جائے، تو اس طرح سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، تو جلدی نہ کر ان کے لیے، وہ تو عجلت کر رہے ہیں، وہ تو بہت جلدی مچا رہے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا عذاب لا کے دکھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں آپ ان کے لیے جلدی نہیں کرے، ان کے لیے آپ عذاب نہیں مانگے، جیسے ہم ان سے خود ہم نمٹنے والے ہیں۔ یہ بھی بات جیسے کئی جگہ کہی بھی جاتی ہے نا کہ ہم ان کا گن کر رکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ تو صبر ہی کریں، وہ جیسے سورہ مریم میں کہا جاتا فلا تعجل علیہم، بس آپ جلدی نہ کریں ان پر، علیہم جس طرح کہا جا رہا ہے یہاں کی طرف، کیا وہی مطلب ہے نا، ان کے لیے عذاب جیسے نہیں مانگے، انما نعد لہم عدا، ہم نے ان کو گن کر رکھا ہوا ہے، گن کر رکھنا، تو یہاں کہا جا رہا ہے کأنہم، گویا کہ وہ یوم، جس دن یرونا دیکھیں گے، ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، لم یلبثو، نہیں ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار، ایک گھڑی ان کی اس میں سے، دن کی ایک گھڑی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب یہ بات بھی کیسی ہمیں سمجھنے کی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی خاطر، دنیا کے فائدوں کی خاطر تو اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اس وقت کفار مکہ بھی جو انکار کر رہے ہیں کس لیے، جو اسٹیٹس پورے عرب میں بنا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے، اس دنیا کے خاطر، اور اسی کے لیے ہی سبھی جو بھی دین کو پیچھے ڈال رہا ہو اکثر کس لیے ڈال رہے ہوتے، اس دنیا کے خاطر، وہ دنیا جس کی کیا حقیقت ہے، ابھی پیچھے بھی ہم سمجھ رہے تھے کیسی وہ لگے گی وہاں پہ، سوچے 50,000 سال کا صرف ایک دن قیامت کے جب انسان گزار رہا ہو، اسی وقت اس کو حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ دنیا تھی کیا، ساتم من نہار، دن کا ایک پہر تھا، وہ تو پوری دنیا جس کے لیے مر رہے تھے، جس کے لیے آخرت برباد کی تھی، جس کی وجہ سے اپنی آخرت بنا نہیں سک رہے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، ایک پہر تھا جو گزارا دنیا میں، بلاغن، بلاغن بس کہہ دیا جاتا، اس کے آگے جیسے رکنے کے لیے لگا ہوا نا جی، یہ بات بھی نہیں کہی جا رہی ہاں بلاغن، یہ ہے پیغام، بلاغن کہنا کہ سب پہنچ گئی، بس پہنچا دیا گیا، پیغام پہنچا دینا، پہنچا دیا گیا، اب یہ صورت پوری ختم ہو رہی، پوری بات سمجھا دی گئی، پوری آیات دکھا دی گئی، بات پہنچ گئی، اب انسان اس پہ غور کرے جو بات پہنچ گئی اس پیغام پہ، فہل، پس کیا، یہلکو، ہلاک کیا جائے گا، الا مگر القوم الفاسقون، مگر فاسق قوم کو، یعنی اس کے سوا اور کون ہلاک ہو سکتا ہے نا، کہ صرف اسی کو ہی ہلاک ہونا ہے جو فسق کرنے والی ہو، جو خود ہی نادان ہو، جو خود ہی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ رحم ہی کرنے والا ہے، لیکن جو خود ہی اپنے اصرار کر رہے ہوں برائی پہ، جو فسق میں پڑے ہوئے ہوں، وہی بس ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ بات پہنچا دی گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔